اچھا حج جو ہے یہ ایک سوال ہے جی، حج اور عمرے میں کیا فرق ہے اور حج کا طریقہ کیا ہے؟ اب طریقوں پر تو پوری ڈاکومنٹریز ہیں، کتابیں ہیں، میں آپ کو بہت سادہ انداز میں بتاتا ہوں. حج اور عمرہ دونوں بہت سادہ ہیں سمجھنا، آپ کے لیے کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ لوگ اتنی موٹی کتابیں دیکھ کے اور اتنے مسائل دیکھ کے ایک دم پیچیدگی میں چلے جاتے ہیں. دیکھیں، دو چیزوں کا نام ہے حج، ایک شرط ہے اور دو ارکان ہیں حج کے. ارکان کیا ہیں جی؟ وقوف عرفہ، یعنی 9 ذی الحجہ کو آپ نے زوال کے بعد سے لے کے صبح صادق اس کے دوران کوئی بھی ٹائم آپ نے عرفہ کے دن میں گزار لیا، عرفہ کی جگہ پہ گزار لیا 9 ذی الحجہ کو، یعنی عرفات کے میدان میں. دوبارہ بتا دیتا ہوں، زوال کے بعد 9 تاریخ، اگلے دن پھر عید ہوتی ہے نا، 10 ذی الحجہ سے پہلے والا جو دن ہے 9 ذی الحجہ، اس میں آپ نے زوال کے بعد سے لے کے صبح صادق سے پہلے آپ نے عرفات کے میدان میں چند سیکنڈ بھی گزار لیے تو آپ کا حج کا ایک رکن ادا ہو گیا. سنت یہ نہیں 1 سیکنڈ گزاریں آپ، سنت طریقہ تو پھر پورا یہ ہے کہ مغرب تک آپ، زوال کے بعد سے لے کے مغرب تک آپ وہیں رہیں عرفہ میں، اور پھر مغرب کے بعد آپ مزدلفہ چلے جائیں، تو یہ ہے. لیکن واجب جو رکن ہے، یعنی حج آپ کا ہو جائے گا، ایک رکن اس کا ادا ہو جائے گا. دوسرا رکن کیا ہے؟ طواف زیارت. طواف زیارت کا کیا مطلب؟ بقرعید کے 3 دنوں میں جو طواف ہوتا ہے وہ طواف آپ بیت اللہ کا کے 7 چکر آپ لگا لیں. تو یہ 2 ارکان ہیں، یہ 2 کسی نے پورے کر لیے، بشرطے کہ آپ احرام کی حالت میں ہو. شرط یہ کہ احرام میں، یعنی وقوف عرفہ کے لیے شرط یہ کہ احرام کی حالت میں ہو آپ، باقی طواف زیارت کے لیے احرام میں ہونا شرط نہیں ہے. شرط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے. اب نماز کے ارکان کیا ہیں؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ سب نماز کے ارکان ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ باوضو ہونا. اگر آپ باوضو نہیں ہوں گے تو یہ ارکان ادا نہیں ہوں گے. تو اسی طرح آپ کا احرام میں ہونا ضروری ہے. احرام کسے کہتے ہیں وہ بھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. تو احرام کی حالت میں ہوں گے آپ، اور پھر عرفہ کا آپ وقوف کریں گے، یعنی میدان عرفات میں کچھ دیر بھی جا کے ٹھہر جائیں گے، اور پھر آپ طواف زیارت کریں گے بقرعید کے دنوں میں، تو آپ کا حج ادا ہو گیا. باقی جتنی بھی حج کے جو مناسک ہیں، رمی کرنا یا مینا میں قیام کرنا، ان میں کچھ مناسک ایسے ہیں جو واجب ہیں، نہیں کریں گے گنہگار ہوں گے، لیکن دم دینے سے وہ تلافی ہو جائے گی. اور کچھ مناسک تو ایسے ہیں جو واجب ہیں ہی نہیں، سنت مؤکدہ ہیں، جیسے وہ جو مینا میں قیام کرنا. اور کچھ مناسک ایسے ہیں جو سنت غیر مؤکدہ ہیں، وہ ڈیٹیل تو پھر آپ کتابوں میں جا کے پڑھ لیں، اور اس کی عامی آدمی کو ضرورت نہیں ہے. بس اتنا علم ضروری ہے کہ 2 کام اگر آپ نے کر لیے، احرام کی حالت میں آپ نے عرفہ کا وقوف کر لیا اور آپ نے طواف زیارت کر لیا، تو آپ کا حج ادا ہو گیا. آپ حاجی کہلائیں گے، الحاج آپ کہلا دیں گے. باقی اگر پھر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ علماء سے پوچھ لیں، کسی غلطی میں آپ کو دم دینا پڑے گا، کسی غلطی میں آپ کو دم بھی نہیں دینا پڑے گا. تو یہ وہ پھر کتابوں میں ڈیٹیل ہے. مجھے موقع ملا اگلے سال سے پہلے انشاءاللہ میں حج پہ ایک اچھی سی ڈاکومنٹری جو اپنی آواز میں ریکارڈ کرواؤں گا، جو سلائیڈیں دکھا کے اور آسان الفاظ میں کوشش کروں گا. ویسے ڈاکومنٹریز الحمدللہ اہل علم بنا چکے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا حج کے ارکان. اور عمرے کا رکن ہے صرف طواف، احرام کی حالت میں، یعنی شرط یہ کہ احرام کی حالت میں ہو آپ. احرام کی حالت میں آپ نے طواف کر لیا، آپ کا عمرہ ہو گیا. باقی سعی جو ہے یہ واجب ہے، حج میں بھی اور عمرے میں بھی، تو یہ واجب ہے. اگر کسی نے سعی نہیں کی تو دم دینا پڑے گا اس کو. اچھا، احرام کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا نا، شرط یہ، عمرے میں شرط یہ کہ احرام کی حالت میں آپ طواف کریں، اور حج میں شرط یہ کہ احرام کی حالت میں آپ وقوف عرفہ کریں. تو احرام کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھیں. احرام ان 2 چادروں کو نہیں کہتے. احرام کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ہم نماز میں جب نماز کی نیت سے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ کہتے ہی ہم پر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. وہ پابندیاں کیا ہیں بھئی؟ اب آپ کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے آپ. تو یہ نماز کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں تکبیر تحریمہ کہنے سے. تو گویا تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہم نماز کے گویا احرام میں آ جاتے ہیں، اور اب اس میں آپ بات چیت نہیں کر سکتے، آپ جو ہے کھا پی نہیں سکتے، آپ دائیں بائیں مڑ نہیں سکتے، نماز توڑ نہیں سکتے. آپ بلا ضرورت آپ کو نماز کمپلیٹ کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہو سکتا آپ نے تکبیر تحریمہ کر کے نیت باندھی، پھر آپ نے کہا چلو یار ابھی توڑ دو نماز، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیتا ہوں. نہ، اب آپ کو کمپلیٹ کرنا آپ پر واجب ہو جاتا ہے. تو جیسے نماز کی ایک تکبیر تحریمہ ہوتی ہے جس کے بعد آپ پر کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں، ایسے ہی حج اور عمرے میں بھی احرام ہوتا ہے تلبیہ کہہ کے. یعنی آپ تلبیہ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ الفاظ آپ کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نیت کرتے ہیں زبان سے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، یا اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اسے قبول کر لے اور آسان کر دے. اس نیت سے جب آپ یہ الفاظ کہیں گے تو آپ احرام میں آ گئے، یعنی گویا کہ آپ نے نیت باندھ لی حج کی یا عمرے کی.
اب احرام میں آنے کے بعد کچھ پابندیاں آپ پہ شروع ہو جاتی ہیں. نماز میں جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہو تو کیا پابندیاں؟ کھانا پینا نہیں ہے، بات چیت نہیں کرنی ہے، حرکت نہیں کرنی ہے غیر ضروری. تو ایسے ہی حج یا عمرے کے احرام میں جب آپ آ گئے تو سب سے پہلی پابندی کیا؟ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. مرد نے، عورت پہن سکتی ہے. اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، اب آپ کہیں کے بال نہیں کاٹ سکتے، نوچ نہیں سکتے، نہ کاٹ سکتے ہیں، نہ آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں، آپ کوئی خوشبودار چیز استعمال نہیں کر سکتے. آپ جو ہے وہ کسی جانور کو قتل نہیں کر سکتے، یعنی کوئی بھی جو شکار کے جانور ہوتے ہیں. یہ سب ساری کی ساری پابندیاں آپ کے احرام میں آنے کے بعد آپ پر لاگو ہو جاتی ہیں. اچھا، نماز میں احرام سے نکلنے کے لیے کیا ہے؟ یعنی نماز میں جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے جب نماز ختم کرتے ہیں تو ہم اس جو ہم پہ پابندیاں لگی تھیں ان پابندیوں سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں. تو حج اور عمرے میں جب آپ احرام سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، اور وہ کب کریں گے؟ جب آپ وقوف عرفہ اور مزدلفہ میں قیام کر چکے ہوں گے اور آپ رمی کر چکے ہوں گے، تو اس کے بعد پھر آپ 10 ذی الحجہ کو بقرعید والے دن آپ جانور قربان کرتے ہیں. تو جانور آپ قربان کرنے کے بعد شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے احرام سے نکل آؤ. تو احرام سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے کہ عورتیں 1 انگلی کے پورے کے بقدر اپنے بالوں کو کٹوائیں کم از کم، اور مرد کیا کریں؟ وہ بھی 1 انگلی کے پورے کے بقدر بالوں کو کٹوائیں. کم از کم 25% سر کے بالوں کو کٹوانا ضروری ہے، یا پھر اس طرح پھیر لیں، اس طرح پھیرنا زیادہ بہتر ہے. تو 1 پورے کے بقدر بال وہ لوگ کاٹ سکتے ہیں جن کے بال زیادہ لمبے ہیں. جن کے بال ہی 1 پورے کے برابر ہوں تو وہ کیسے کاٹیں گے؟ تو ان کو تو حلق ہی کرنا پڑے گا. تو یہ کام جب آپ کر لیں گے تو احرام کی پابندیوں سے آپ نکل جائیں گے. تو یہ ہے آسان سا طریقہ، یعنی جو احرام کا تصور ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. لوگ سمجھتے ہیں یہ 2 چادریں احرام میں، نا، یہ احرام کی پابندیوں میں ہے کہ آپ نے سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. تو اسی سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ احرام کے بعد آپ چادریں تبدیل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان چادروں کا احرام سے تعلق نہیں ہے براہ راست کوئی، بلکہ سلا ہوا کپڑا نہ پہننا یہ احرام کی پابندی ہے جو آپ کو کرنی پڑے گی. اب ظاہر ہے جب سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے تو ایسے برہنہ تو نہیں گھومیں گے نا، کچھ نہ کچھ تو پہننا ہے. تو اب کچھ بھی پہنتے رہیں آپ، بس سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا آپ نے. اور نہانے کے لیے اگر آپ گئے ہیں تو بغیر صابن کے نہا سکتے ہیں، تو اس میں بھی آپ احرام اتار سکتے ہیں، چادر تبدیل بھی کر سکتے ہیں. اور عورت پر جو احرام کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں، کچھ پابندیاں تو وہی ہیں جو مردوں پر ہیں، خوشبو نہیں لگانی، اور جو ہے وہ خوشبودار صابن سے نہانا وغیرہ بھی اسی میں داخل ہے. لیکن عورت کی احرام میں لباس نہیں ہے، لباس اس کو پراپر پورا پہننا پڑے گا. صرف اتنی پابندی ہے اس کے اوپر کہ وہ کپڑا چہرے سے نہ لگے، اس کا جو کپڑا ہے نا وہ چہرے سے نہ لگے. تبھی جو پردے دار خواتین ہیں وہ ایک کیپ والا وہاں نقاب لیتی ہیں جو کیپ کے آگے لٹکا ہوا ہوتا ہے. تو ایسا کر لینا چاہیے، کیونکہ چہرے کا پردہ جوان عورت پر ہر صورت میں فرض ہے، چاہے وہ عمرہ کرنے گئی ہو، حج کرنے گئی ہو، یا نارملی عام حالات میں اس پر نامحرم سے چہرہ چھپانا فرض ہے. تو صحابیات بھی نقاب لیتی تھیں جب وہ حج کرنے گئی ہیں، تو نقاب آگے کرتی تھیں جب مرد گزرتے تھے. تو نقاب کرنا جوان لڑکی کے لیے ضروری ہے یہ، لیکن چہرے پہ کپڑا نہ لگے. اگر تھوڑی دیر کے لیے کپڑا لگ گیا تو کچھ صدقہ کر دیں، اور اگر 12 گھنٹے کے لیے کپڑا لگا رہا متفرق اوقات میں تو پھر دم واجب ہوگا، اور 12 گھنٹے تک نہیں لگتا ہے. خواتین اس میں پریشان ہوتی ہیں کہ ہم نے کپڑا لٹکایا ہے وہ بار بار منہ پہ لگ رہا ہے، ہوا سے لگ رہا ہے. تو اس لیے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حج کے بعد چند ریال صدقہ کر دینے چاہیے، تاکہ جو تھوڑی بہت آپ سے کوتاہی ہوئی ہے وہ اس میں تلافی ہو جائے. لیکن دم واجب نہیں ہے. دم کہتے ہیں بکرا یا گائے یا دمبا وغیرہ ذبح کرنا حرم میں. اسی طرح مرد کے لیے یا عورت کے لیے بال کاٹنا بھی جائز نہیں ہے. اب بعض دفعہ داڑھی نوچ لیتا ہے آدمی، اس کے 1-2 بال ٹوٹ جاتے ہیں، سر کے بال ٹوٹ جاتے ہیں، تو وہ جب آپ چند ریال صدقہ کر دیں گے تو وہ سب اس میں تلافی ہو جائے گی. دم اتنی جلدی واجب نہیں ہوتا. دم کے لیے جنایت ہونی چاہیے، جو غلطی ہو وہ ایک بڑی غلطی ہونی چاہیے. کہ وہ بڑی غلطی یہی ہے کہ آپ نے 12 گھنٹے تک سلے ہوئے کپڑے پہن کے رکھے، یا چہرہ آپ نے، مرد یا عورت نے 12 گھنٹے تک چہرہ ڈھانپ کے رکھا، چاہے وہ کنٹینیوسلی 12 گھنٹے ہوں یا متفرق اوقات میں کو ملا کے دیکھا جائے تو 12 گھنٹے بنتے ہوں. تو یہ احرام کا تصور ہے. امید ہے انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا.